طب اور صحت، شفا من جانب اللہ۔ تندرستی ہزار نعمت ہے، اچھی صحت کے لیے ہمیشہ طبی طریقہ علاج اپنائیے۔ UK، امریکہ اور کینیڈا کے مشہور عالمی شہرت یافتہ 7 پشتوں سے ماہر خاندانی معالج الحاج حکیم سید شفقت علی شاہ، ماہر امراض دیری نو پیچیدہ، عرصہ دراز سے آپ کی خدمت میں مصروف ہیں۔ رابطے کے لیے ابھی کال کی 0044-7984-229845۔ مزید معلومات ہماری ویب سائٹ سے حاصل کیجیے www.herbalites.net۔ حکیم صاحب کی خدمات اب UK کے مختلف شہروں میں: ساؤتھ ہال لندن بروز ہفتہ، برمنگھم اسپاربروک بروز پیر، مانچسٹر منگل بدھ اور جمعرات۔ ملنے سے پہلے اپوائنٹمنٹ ضرور بک کروائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ میں الحاج حکیم سید شفقت علی شاہ، ماہر خاندانی معالج، پروگرام صحت اور حکمت لے کے حاضر خدمت ہوں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، ہمارا یہ پروگرام طبی طریقہ علاج کے بارے میں ہوتا ہے، اور ہماری کوشش ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو غذائی طریقہ علاج کے بارے میں بتائیں کہ غذا کی آپ کی صحت کے لیے کتنی ضروری ہے، کہ آپ کا ڈائٹ بہتر سے بہتر ہونی چاہیے، اور کن بیماریوں میں کون سی ڈائٹ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اتنا غفور الرحیم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں موسم کے مطابق ایسی غذا ہمیں عطا کی ہے، ایسے فروٹس ہمیں عطا کیے ہیں کہ اگر موسم کے مطابق ہم ان چیزوں کو استعمال کرتے ہیں جو کہ ہماری صحت کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے۔ صحت اللہ تعالیٰ کا بہت بڑھیا، بہت دیا ہوا جو ہے عطیہ ہے۔ اس صحت کو برقرار رکھنا انسان کا فرض ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ اکثر جو لوگ اپنی صحت پر توجہ دیتے ہیں، اپنی صحت کے لیے وقت نکالتے ہیں، ان کی صحت بہتر سے بہتر ہوتی ہے۔ لیکن جو لوگ اپنی صحت کے لیے ٹائم نہیں نکالتے، صحت کے لیے پر توجہ نہیں دیتے، اور ان کی غذا جو ٹھیک نہیں ہوتی، پھر وہ مشکلات میں ہی چلے جاتے ہیں۔ آج کل جو سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ہماری غذا ٹھیک نہیں ہے۔ جب تک ہم اپنی غذا کو بہتر نہیں کریں گے، تب تک ہمارے یہ بیماریوں سے نجات کیسے ملے گی؟ اب غذا جو ہماری، کیونکہ ہم جب غذا میں ایسی چیزوں کا استعمال کرتے ہیں جو ہمارے جو ہے بیماریوں کی طرف وہ دھکیل دیتی ہے۔ سب سے ضروری جو آج کل چیز ہے کہ ہم آرگینک چیزوں پر آ جائیں اور کیمیکل چیزوں سے بچیں۔ جتنا زیادہ ہم کیمیکل طریقوں سے بچیں گے، اتنا ہی ہماری صحت کے لیے بہتر سے بہتر ہوگا۔ آج ہمارا عنوان جو ہے، ہمارا جو ٹاپک ہے، وہ پتے کی پتھری، پتا یعنی گال سٹون کی جو ہے اس کی علامات کیا ہوتی ہیں، اس کا ہربل ٹریٹمنٹ کیا ہوتا ہے، اس میں غذا کون کون سی ہم استعمال کر سکتے ہیں، اور وہ ساری چیزوں کا ہم آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے۔ اور ساتھ ساتھ سب سے پہلے جو ضروری ہے، ہم آپ کو بتائیں گے کہ اگر ہمیں تھوڑا سا اپنے بزرگوں کی طرف پیچھے دیکھ لیں کہ ہمارے بزرگوں کی خوراک کیا تھی اور آج ہماری خوراک کیا ہے، تو آپ کو پتا چل جائے گا۔ اسی وجہ سے ہی ان کی صحت ہمارے سے بہت بہتر ہے۔ جفا کش تھے، محنت کرتے تھے، پانی صاف
ملتا تھا، آب و ہوا مصفات تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جو چیزیں استعمال کرتے تھے وہ پیسٹیسائڈ سے ان پہ اثر نہیں ہوتے تھے، کوئی بھی کیمیکل ان فصل پہ نہیں ہوا کرتا تھا، اور ہمارا اناج جو تھا وہ دیسی گندم کا آٹا ہوتا تھا۔ آج والا گندم نہیں، وہ چھوٹا دانہ ہوتا تھا اور اس کی جو ہے طاقتور ہوتا تھا، اور خالی روٹی ہی اگر پیاز سے کھا لی جاتی تھی تو اس میں بھی بہت انرجی ہوتی۔ اسی طرح ہمارے جو حیوانات کو ہم جو چارہ جو ہم ان کو کھل، وہ ایسے مطلب چیزوں کی ہوتی تھی کہ جو مطلب ہے کہ وہ پیسٹیسائڈ سے ان پر استعمال نہیں ہوا ہوتا تھا، اور وہ مصفہ اسی لیے ان جانوروں کا گوشت، ان کا دودھ، ہر چیز ہمارے لیے فائدہ مند ہوا کرتی تھی۔ تو آج جب ہے ہم جانوروں کو بھی ہم جو ہے ایسی چیزوں کا استعمال، کیمیکلز کا استعمال کراتے ہیں، جس کا اثر ہمارے دودھ میں، ہر چیز میں، گوشت میں، ہر چیز میں آ جاتا ہے، جو کہ ہماری صحت کے لیے اچھا نہیں ہوتا۔ دوسری سب سے بڑی بات کہ آج ہم نے یہ کرنی ہے کہ ہم نے ہر صورت میں اپنی توجہ جو دینی ہے، ایسا ہم نے آئل کا انتخاب کرنا ہے، ایسے تیل کا ہم نے استعمال کرنا ہے جو کہ ہماری صحت کے لیے فائدہ مند ہو، جو ہمارے بزرگ اسی کو استعمال کرتے تھے، کیونکہ وہ ہمارے اندر جا کے جمتا نہیں ہے۔ وہ ہے سرسوں کا تیل۔ سرسوں کا تیل جو ہے وہ ہمارے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے۔ خالص سرسوں کا تیل، جو تیل کی جب بات کرتا ہوں میں، کوئی بھی تیل ہو، کوئی بھی آئل ہو، جب تک وہ پیور نہیں ہوگا تب تک آپ جو ہے اس سے فائدہ حاصل نہیں کر سکتے۔ اب سرسوں کا تیل میں اللہ تعالیٰ نے اس قدر اس میں خوبیاں رکھی ہیں کہ اگر ہم سرسوں کا تیل استعمال کرتے ہیں تو وہ جمتا نہیں ہے، اور اس سے کولیسٹرول جو ہے وہ بہتر رہتا ہے اس کے استعمال سے، اور کولیسٹرول لیول میں فائدہ مند ہے، بلڈ پریشر آپ کا ٹھیک رہے گا، آپ کا معدہ ٹھیک رہے گا، ساری چیزیں جو ہیں اس کے فوائد ہی فوائد ہیں۔ اور آج موٹاپا ٹھیک ہوگا آپ کا، بے شمار اس کے فوائد ہیں۔ اس پہ کسی دن میں علیحدہ علیحدہ پروگرام کروں گا کہ یہ سرسوں کے تیل کے فوائد، تل کے تیل، سیسمی آئل کے فوائد، اور لیکن یہ سب چیزیں جو ہیں یہ خالص ہونی چاہیے۔ اس کے لیے ہم نے خصوصی طور پر انتظام کیا ہے۔ آپ لندن میں ہیں، چاہے کسی جگہ بھی ہیں، اگر آپ کو خالص تیل چاہیے ہوگا تو ہم آپ کو پرووائڈ کریں گے۔ کلونجی کا تیل ہو، تل کا تیل ہو، سرسوں کا تیل ہو، یہ ساری چیزیں ہم، کوئی بھی تیل آپ نکالنا چاہتے ہوں تو بالکل پیور آپ کو ملے گا۔ کدو کا تیل ہو، بے شمار جتنی بھی ورائٹی ہے آپ کو تیل کی مل سکتی ہے۔ اور بالوں کے لیے خصوصی طور پر بالوں کی چمک، بالوں کی جو ہے بڑھوتی کے لیے، بالوں کے گرنے سے روکنے کے لیے، بالوں میں خشکی، سکری وغیرہ کو، جڑی بوٹیوں کا خالص تیل اس سیڈ سے نکال کے دیا جاتا ہے، اور وہ بہت ہی فائدہ مند ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ دیکھیں کہ کلونجی کا تیل، میں آپ کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں کہ کلونجی کے تیل، دیکھیں جب بھی کلونجی کا تیل آپ کو بازار سے خالص نہیں ملے گا، آپ دیکھیں جو بازار سے آپ کو تیل ملتا ہے اور جو ہم بنا کے دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ اپنے سامنے بھی آپ تیل نکال سکتے ہیں، اور کلونجی جو ہوگی وہ آرگینک کلونجی ہوگی، پیاز کا بیج نہیں ہوگا۔ پیاز کا بیج بھی اس سے متشابہ ہوتا ہے،
कलवंजी से, लेकिन कलवंजी अगर प्योर ऑर्गेनिक होगी और उसका तेल जो होगा वो इतना स्ट्रांग होता है कि उसके आपको 1 से 2 कतरे बहुत होते हैं। कैसे आपने इस्तेमाल करना है उसके बारे में भी बताऊंगा कि आपने इसको कैसे इस्तेमाल करना है और किस तरह इससे आपने फायदा हासिल कर सकते हैं। अब तेल जो बाजार से आपको मिलता है उसके ऊपर भी लिखा होता है, ऑर्गेनिक भी लिखा होता है और प्योर भी लिखा होता है। हम जो कह रहे हैं उनके ऊपर अगर आप डोजेज देखेंगे तो उसके लिखा होगा 1 टीस्पून या इस तरह वो लिखा होता है। अगर खालिस होगा तो हम जो देंगे उसकी 1 से 2 ड्रॉप सिर्फ इस्तेमाल करने से उससे आपको बहुत ही ज्यादा फायदा मिलेगा। वो कितनी शीशियां आप इस्तेमाल कर लोगे और जो खालिस वाला एक ही शीशी काफी होगा, इसको आपने समझना है। और उसका जायका, उसका अरोमा जब आप सुनते हैं या हाथ पे आप लगा के चेक करते हैं और उसको आप जब स्मेल करते हैं आपको अंदाजा हो जाता है कि असल और नकल में फर्क क्या है। उसमें किसी चीज की मिला के उसको हल्का किया जाता है और आपको कम कीमत पे दिया जाता है। आप कहते हैं कि वो देखें कितनी अच्छी पैकिंग, और क्या उसका, हमें पैकिंग की इतनी जरूरत नहीं है, हमें चीज खालिस चाहिए। तो चीज खालिस आपको तभी मिलेगी कि आप थोड़ी अपनी समझ भी इस्तेमाल करेंगे, तो फिर आपको चीज खालिस मिल जाएगी। आपको किसी किस्म का कोई तेल चाहिए हो फ्रेश और खालिस, जो किसी केमिकल के बगैर, किसी मिलावट के बगैर, तो आप राब्ता हमसे कर सकते हैं। हमारा स्क्रीन पे दिया हुआ नंबर आपके स्क्रीन पे आप देखेंगे और वो चीज आप हमें राब्ता कायम कर दीजिए। मेरा पर्सनल नंबर है, इससे आप राब्ता कायम कर सकते हैं। तो हम आपको हर किस्म के तेल जो है आपको प्रोवाइड करेंगे। थोड़ा सा मैं आपको कलवंजी के बारे में फवायद के लिए बता देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा ये पता चल सके कि कितने फवायद हैं। 1400 साल पहले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अशहादात हैं, उन्होंने फरमाया है कि मौत के अलावा हर बीमारी का इलाज इसमें मौजूद है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी है, कलौंजी इस्तेमाल किया करो क्योंकि इसमें मौत से सिवा हर बीमारी के लिए शफा है। कलौंजी एक किस्म की घास के बीज है। इसका पौधा सौंफ से मुशाबा और 40 सेंटीमीटर बुलंद होता है। फूल जर्दी माइल, बीज का रंग स्याह और शक्ल प्याज के बीजों से मिलती है, लेकिन प्याज के बीज और होते हैं और कलवंजी के बीजों में शफाई तासीर जो है ये अब देखना है कि बहुत ज्यादा पुराना भी हो जाए बीज, 7 साल तक तासीर कायम रहती है। तो वो 7 साल से ज्यादा अगर पुराना है तो फिर उसमें वो फवायद नहीं होती। इसकी पहचान ये है कि अगर इसे सफेद कागज पर लिपेट कर रखा जाए तो इस पर चिकनाई के दाग धब्बे लग जाते हैं। चिकनाई के कलवंजी के बीज खुशबूदार और जायका अच्छे होने की वजह से अचार, चटनी वगैरह में भी इस्तेमाल, अतिबा कदीम कलवंजी को इस्तेमाल करते आ रहे हैं। कलवंजी मैदा, पेट के अमराज मसलन रेहा, गैस प्रॉब्लम, आंतों का दर्द, कसरत आयाम, इस्तिस्का, नसियान, बेशुमार राशा, दिमागी कमजोरी, फालज और अफजाइश से दूध के लिए मुफीद है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से कुतुब सीरत में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी शहद के पानी में, यानी शहद का जब पानी में मिलाया जाए उसके साथ कलवंजी का इस्तेमाल फरमाते रहे हैं। तो ये बहुत ही काफ़ी लंबा है और मैं आपको मुख्तसर सा बताता हूँ कि आपने कितनी फ़ायदेमंद चीज़ है। इसके आप अगर तेल ले लें, उसके 1-2 कतरे आपके इस्तानी के लिए
इंस्टेंट फ़ायदा हासिल करने के लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद है, लेकिन प्योर होना चाहिए। हमने इसका पूरा इंतज़ाम किया हुआ है, मशीनें लगाई हुई हैं, आप अपने सामने भी फ्रेश जो है वो निकलवा सकते हैं। तो अगर आपको चाहिए हो, किधर भी आप हैं, यूके में या यूरोप में किसी जगह भी, तो आप राब्ता कायम कर सकते हैं और हम आपको ये प्योर खालिस ऑर्गेनिक वाला जो हम आपको जो है सप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी तेल हो, जितने भी तेल का खालिस तेल, सफ़ेद तेल का, काले तेल का या कद्दू का तेल या जितने भी दूसरे तेल हैं, हम आपको सप्लाई कर सकते हैं। आप हमें बताएं कि आपको एड्रेस हमें सेंड करें और कितनी मिकदार में आपको चाहिए, तो उस हिसाब से हम आपको सप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जिन लोगों को बाल जल्दी सफ़ेद हो जाते हैं, उनके लिए भी जो है कलौंजी का तेल, इसमें चंद जड़ी बूटियाँ जो हैं उसमें शामिल की जाती हैं, जिसमें नीम का तेल होता है और इसके साथ जो है खालिस नीम का तेल, और इसमें जो है क्या ना हेना का जो है तेल वो मिलाकर दिया जाता है। तो ये बेहतरीन किस्म का बालों के लिए तेल बनता है। इसके अलावा जो सिकरी वगैरह होती है उसमें नीम, बेरी और क्या नाम है कलवंजी का तेल मिला के ये बहुत फायदेमंद होता है। जिन लोगों को पेशाब की कमी या पेशाब रुक रुक कर आता हो, उनके लिए गन्ने की जड़ और सौंफ के सफूफ, जो सौंफ की जड़ को पानी में उबालकर उसमें 1-2 कतरे कलौंजी के तेल मिलाकर वो इस्तेमाल किया जाए तो वो बहुत ही फायदेमंद है। मैदे की जलन और तेजाबियत, अल्सर के लिए अगर हम सौंफ और इसके साथ हल्दी को हम जो है इसका उबाल कर या इसको उबाल कर या पाउडर बनाकर इसमें 1-2 कतरे अगर हम जो है कलौंजी के तेल मिलाकर इस्तेमाल करें तो इससे बहुत जल्द फ़ायदा होता है। आँखों की बीमारियों के लिए अरक, बादियान, गाजर के जूस में मिलाकर और उसमें 1-2 चम्मच अगर 1-2 कतरे अगर हम कलौंजी का तेल इस्तेमाल करें तो इसके बहुत अच्छे रिजल्ट हमें मिलते हैं। पेट के कीड़ों के लिए सिरका फ्रूट में अगर पानी मिलाकर 1-2 चम्मच अगर वो हम इसको 1-2 कतरे अगर हम इसके कलौंजी के ऑयल के इस्तेमाल करें, क्योंकि ये खालिस है, इसके कतरे ही होंगे, चम्मच नहीं, कतरे। इसी तरह बहुत सी बीमारियों के लिए जो है ये मुख्तलिफ जो होता है इसके फ़ायदे, डायबिटीज़ के लिए करेले का जूस, चोंगों का जूस, और उसमें अगर ये मिलाकर आगे इसमें 1-2 कतरे उसके कलौंजी के जूस, इसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। आम जिस्मानी कमजोरी के लिए जो है अरक, अंबर, ज़ाफ़रानी में 1-2 कतरे इसके मिला के इस्तेमाल करें सुबह शाम। ये क्या नाम है हाफजे की कमजोरी होती है, मजून मुकव्वी दिमाग के साथ पानी में 1-2 कतरे इसके मिलाकर उससे वो ली जाए तो बहुत ही फायदेमंद है। जो कुव्वत बा में जो मर्दाना अमराज के लिए माजून शबावर में जो है वो खाकर ऊपर से इसका जो है पानी में 1-2 कतरे अगर लिए जाएं तो वो बहुत ही फायदेमंद है। इसी तरह यरकान जो और इसमें जिगर के अमराज के लिए इसके लिए मेहंदी के पत्ते, मूली के पत्तों का पानी, शलगम के पत्तों का पानी और उसमें जो है 1-2 कतरे डाल के पिया जाए तो ये बहुत ही फायदेमंद है।
جن لوگوں کو نکسیر آتی ہے، نوز بلیڈنگ ہوتی ہے، یا بواسیر کی بلیڈنگ ہوتی ہے، پائلز کے سٹول کے راستے میں آپ کو بلڈ آتا ہے، اس میں جو ہے ارک اینڈ جبار، اس میں 1-2 قطرے کلونجی کا جو ہے وہ اگر ملا کے آپ لیں گے تو بہت جلد آپ کو فائدہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جڑی بوٹیوں میں بہت فوائد رکھے ہیں، اس کو آپ ضرور استعمال کریں اور اس سے بھرپور فائدہ حاصل کریں۔ جو بخار پرانا ہو جاتا ہے، اترنے کا نام نہیں لیتا، اس میں ارک گلو اور اس میں 1-2 قطرے کلونجی کے ڈال کر وہ لیں تو بہت ہی آپ کے لیے فائدہ مند۔ جن لوگوں کو دائمی قبض ہوتی ہے ان کے لیے آپ دودھ میں 1-2 قطرے یہ ڈال کے ریگولر استعمال کریں تو اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ ہچکی کے لیے ارک چوار کا لے کر اس میں اگر آپ 1-2 قطرے عمر کے مطابق لیں تو وہ بہت ہی فائدہ ہوتا ہے۔ اسی طرح آدھے سر کا درد، اجوائن اور ہرا دھنیا کا رس لے کر اور اس کو جو ہے ٹکور کریں اور ان کی سٹیم لے کر جو ہے اس کی سٹیم لیں اور اس میں جو ہے 1-2 اور اس کو ابال کے پی بھی سکتے ہیں، ٹکور بھی کر سکتے ہیں، اور اس کو جو ہے 1-2 قطرے اس میں اجوائن کلونجی کا جو ہے تیل ملا کے استعمال کر سکتے ہیں۔ شوگر کے لیے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ شوگر کے لیے بہت ہی بہتر آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ شوگر کا گلاس ہے جس کو ہم آپ کو بتاتے رہتے ہیں کہ یہ قدرت کا انمول تحفہ ہے۔ یہ اس درخت کا گلاس بنایا گیا ہے جو انسٹنٹ فائدے کے لیے اور بہتر مینج کرنے کے لیے شوگر کے، نہ صرف شوگر کے لیے بلکہ بلڈ شوگر کو کنٹرول کرتا ہے، بہتری لاتا ہے، اور تمام جلدی امراض کے لیے، جوڑوں کے درد کے لیے، کولیسٹرول لیول کے لیے اور موٹاپے کے لیے کرنا کیا ہے، رات کو اس میں پانی بھرنا ہے، صبح نہار منہ پانی کا کلر جو ہے براؤن ہو جائے گا، اس جڑی بوٹی کا اثر آ جائے گا اور وہ آپ نے نہار منہ پی لینا ہے، اس میں 1-2 قطرے کلونجی آئل کے ملا کے پئیں تو پھر دیکھیں، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کلونجی کے تیل میں، کلونجی میں اللہ تعالیٰ نے اس قدر شفا رکھی ہے ہر بیماری کے لیے ماں سوائے موت، کیونکہ موت پر حق ہے، اس کو کوئی جو ہے نہیں روک سکتا۔ تو صبح یہ پینا ہے، اور صبح جو پانی بھرا ہوگا یہ پانی براؤن جو ہوگا وہ آپ نے رات کو پی لینا ہے۔ تو آپ کو اگر اس کے بارے میں کوئی معلومات چاہیے ہو تو آپ جو ہمیں کال کر سکتے ہیں، یہ میرا پرسنل نمبر ہے، اور آپ رابطہ قائم کریں تو انشاءاللہ ہم آپ کو بہتر سے بہتر مشورہ دیں گے، اور تیل کوئی بھی ہو، کسی قسم کا خالص آپ کو چاہیے ہو، اور اپنا طرز زندگی کو بدلیں۔ جب آپ طرز زندگی کو بدلیں گے تو یقینی طور پر آپ کے مسائل میں بھی بہتری آئے گی۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کیا نام ہے یہ، کیونکہ یہ بہت ہی بڑا سبجیکٹ ہے، اگر میں کلونجی پہ شروع ہو گیا تو یہ بہت ہی زیادہ آگے چلا جائے گا، اور کیونکہ ٹائم ہمارے پاس کم ہوتا ہے، اور یہ جڑی بوٹیاں جو ہوتی ہیں ان کی افادیت زمانہ قدیم سے آج سے نہیں، آپ کے بزرگوں کی اچھی صحت کا راز یہی تھا کہ اس زمانے میں آپ کے گھروں کے نزدیک، گاؤں کے قریب، پہاڑوں میں جو لوگ آباد تھے ان کو یہ ڈاکٹر، اسپتال وغیرہ میسر نہیں تھے، تو پھر بھی ان کی صحت کیوں اچھی تھی کہ وہ اپنا علاج جو اللہ تعالیٰ نے اس آبادی میں جو جڑی بوٹیاں پیدا کی ہوئی تھیں، اور وہاں کے جو بزرگ سیانے، جو بزرگ وہ جو ہے وہ ان سے کہتے تھے کہ یہ مسئلہ ہو گیا ہے تو وہ ان کے حل جو بتاتے تھے، بچوں کے لیے، بڑوں کے لیے،
उस इलाके के जो बुजुर्ग होते थे, वो समझदार लोग होते थे, वो बताते थे कि इस मर्ज के लिए क्या क्या चीज़ इस्तेमाल किस तरह की जाए, तो उससे भरपूर फायदा हासिल करते थे। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज जो हमारा टॉपिक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों ने हमें फरमाइश की हुई थी कि आप तेल के बारे में थोड़ा सा तफसील के साथ बताएं, तो मैं उनकी खसूसी तौर पर उनके फरमाइश के ऊपर तो मैंने जो है इसके ऊपर पूरा मैंने काफ़ी टाइम दे दिया है, ताकि लोगों को खालिस तेल की अहमियत पता चल सके। अगर आपको कोई चीज़ खालिस मिल जाती है, वो ज़रूर थोड़ी महंगी तो होगी, लेकिन अगर आपकी फ़वाइद की तरफ जाएंगे, तो वो आपके फ़वाइद जो हैं आपकी सेहत के लिए, वो आपको जो है आपको मजबूर करेंगे कि आपने खालिस ही चीज़ लेनी। हम आपको आज जो है आपके जो पित्ते की पथरी यानी गाल स्टोन के बारे में बताते हैं। पित्ता जो हमारे जिस्म के एक उज़्व है, जो नाशपाती की शक्ल का उज़्व होता है, और ये थैली की शक्ल का होता है, और जिसके अंदर जिगर के साथ ये लगा होता है, और जिगर से आने वाला सफरा बाइल सफरा स्टोर होता है। सफरा यानी बाइल का मकसद क्या है? दरअसल हम जो भी ग़िज़ा खाते हैं, इनमें कार्बोहाइड्रेट, चिकनाई, फैट्स, प्रोटीन वगैरह होती है। कार्बोहाइड्रेट हमारा मैदा में हज़म के काबिल होता है, लेकिन जो फैट होती हैं वो हज़म करने के लिए सफरा यानी बाइल की ज़रूरत होती है, जिसकी वजह से फैट यानी चिकनाई या इसके इस तरह की ग़िज़ा जिनके अंदर फैट मौजूद होती है, जो हमारी छोटी आंत यानी ड्यूडेनम में आती है, और जब हम कोई चिकनाहट वाली चीज़ खाते हैं और हमारी खुराक के साथ जो फैट आई है, इस वक्त हमारा जो अल्लाह ताला ने ऑटोमेटिक निज़ाम जो हमारे जो बॉडी में रखा है, वो पित्ता वो कॉन्टैक्ट करता है और बाइल को छोटी आंत गिरता है, जिसकी वजह से फैट जो है इस काबिल हो जाती है, वो हमारे जिस्म में खून में जज्ब हो जाती है। इस सफरा यानी बाइल के अंदर बहुत सी चीज़ें पाई जाती हैं। इसकी केमिकल कंपोजिशन होती है जैसे कि कोलेस्ट्रॉल, बाइल साल्ट, बाइपिगमेंट, और ये रेशो जो होती है, कंपोजिशन जो होती है, और ये पित्ते में जो पथरियां बनती हैं, इनमें जब तवाज़न बरकरार नहीं रहता, तो ये पथरियां बन जाती हैं। पथरियों को हम दो अक़साम में तकसीम करते हैं, एक कोलेस्ट्रॉल की पथरियां, दूसरी बाइपिगमेंट की पथरियां। जैसा कि आपको मालूम है कि पित्ता में कोलेस्ट्रॉल होता है, अगर ज़रूरत से ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल हमारे खून में पैदा होकर हमारे पित्ता में जमा होना शुरू हो जाए, और पित्ता में इसका लेवल बहुत बढ़ जाए, तो ये है 75 to 80% जो है पित्ते की पथरी बनने की वजह ये होती है, जो कि कोलेस्ट्रॉल की ज्यादती ये कोलेस्ट्रॉल की ज्यादती और क्रिस्टलाइन शक्ल, हार्ड शक्ल इख्तियार कर जाती है, और ये एक छोटा सा क्रिस्टल बनता है, फिर ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू कर जाता है। कभी कभी ये बहुत से क्रिस्टल जमा हो जाते हैं, और ये मल्टीपल स्टोल जो है वो बन जाते हैं, यानी बहुत ज़्यादा ये छोटे छोटे स्टोन बन जाते हैं। इसके अलावा अगर सफरा बाइल के अंदर बाइल ब्लू रिबन का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, तो इसमें ब्लू रिबन भी पिगमेंट की शक्ल इख्तियार कर जाता है, और जो पथरियां जो हैं ब्लू रिबन की वजह से बनती हैं, वो ज़्यादातर बाइल डक्ट में बनती हैं।
یعنی یہ ہمارے صفراوی نالیوں میں بنتی ہیں، اور جو پانی بنتی ہیں۔ یہ کن لوگوں میں جو ہوتا ہے زیادہ ہوتا ہے، یہ جو لوگ جیسے کہ ہم ایشین لوگ ہیں زیادہ چکنائی کا استعمال کرتے ہیں، تو وہ اس چکنائی کو جذب کرنے کے لیے جب ہم زیادہ چکنا استعمال کرتے ہیں اور وہ اس کے اوپر لوڈ پڑتا ہے اور وہ پوری طرح وہ چکنائی ہضم نہیں ہوتی، اور تو وہ پھر جو ہے آہستہ آہستہ کولیسٹرول لیول بڑھ جاتا ہے، یا بائی پگمنٹ جب بڑھ جاتا ہے تو وہ پتھریوں کی شکل میں جو پتے میں بننا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ مردوں کی نسبت عورتوں میں زیادہ بنتی ہیں، اور خاص طور پر وہ خواتین جن کے اندر ہارمونل ایسٹروجن کا لیول زیادہ ہوتا ہے۔ ان لوگوں کے اندر ایسٹروجن ہارمون کی زیادتی کی وجہ سے کولیسٹرول بڑھ جاتا ہے، اور ان کے اندر پتے کی پتھریاں زیادہ بنتی ہیں۔ جو خواتین جو فیملی پلاننگ کی میڈیسن استعمال کرتی ہیں، ان کے اندر بھی کیونکہ ایسٹروجن ایکسٹرا ہوتی ہے، تو ان کے اندر بھی پتے کی پتھریاں بننے کے امکانات زیادہ ہو جاتے ہیں۔ اکثر اس بیماری کی وجہ سے ہارمونل تھراپی جو لوگ کرا رہی ہوتی ہیں، جس کے ایسٹروجن ہارمون دیے جاتے ہیں، ایسی خواتین میں بھی پتے کی پتھریاں بننے کے زیادہ امکانات ہوتے ہیں۔ اسی لیے دیکھا یہ جاتا ہے کہ پتے کی پتھری خواتین میں زیادہ مریض ہوتی ہیں بنسبت مردوں کے۔ وہ لوگ جو زیادہ موٹے ہوتے ہیں، جب ان کے خون کے اندر کولیسٹرول لیول بڑھ جاتا ہے تو لازمی طور پر ان کے پتا کے اندر بھی کولیسٹرول کی زیادتی ہوگی، جس کے نتیجے کے طور پر موٹے لوگوں پتھری سے جو لوگ ایسے لوگ جو بہت شوق سے اپنا ویٹ کم ایک دم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا ایسی ڈیوریٹو پیشاب آور جو ہے چیزوں کا استعمال کرتے ہیں، جس سے وزن تو کم ہو جاتا ہے لیکن پتے میں پتھریوں کے بننے کے امکانات بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو خواتین بار بار پریگننٹ ہو رہی ہوتی ہیں، تو ان کے اندر بھی پتے میں پتھری بننے کے چانسز زیادہ نظر آتے ہیں۔ وہ مریض جن کو یرقان جوانڈس کا علاج پراپر نہ کیا جائے، ان کے خون میں بھی لگاتار بلیروبن کا لیول بڑھ رہا ہوتا ہے، تو اس طرح کے لوگوں میں بھی پتے میں پتھری بننے کے امکانات زیادہ ہو جاتے ہیں۔ اب پتے کی مریضوں کے لیے کی علامات کیا ہوتے ہیں؟ پہلے علامات جگر کے نیچے سائڈ کے اندر یہ درد ہوتا ہے، کیونکہ یہ جگر اور پتا جگر کے ساتھ پتا لگا ہوتا ہے، تو اکثر درد یہاں ہی ہوتا ہے۔ کبھی یہ درد تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے، کبھی لگاتار درد ہوتا ہے۔ پتے کا فنڈس پتے کے اوپر عضم میں ہوتا ہے، کیونکہ اس کی نرو نہیں ہوتی۔ اگر پتھریوں سے بھر بھی جائے تو اس کی کوئی علامات نہیں ملتی، اس کی وجہ سے وہاں نرو نہیں ہوتی جو ہمیں درد کا احساس دے سکیں۔ یہ نرو صرف پتا کے نیک یعنی فنڈس کے اندر ہوتا ہے، یعنی اس کی گردن میں موجود ہوتا ہے۔ جیسے ہی کوئی سٹون پتے کے نیک کو ٹچ کرتی ہے تو فوراً اس وقت درد شروع ہو جاتا ہے۔ اگر وہ پتھری نیک میں رک جائے تو پھر شدید قسم کا درد ہوتا ہے۔ یہ میں آپ کو اس کی جو ہے آپ کو علامات بتا رہا ہوں کہ اس کا درد کس قسم کا ہوتا ہے۔
ہماری لائنز اوپن ہو چکی ہیں. اگر آپ پروگرام میں شامل ہونا چاہتے ہیں اپنے لیے یا اپنی فیملی کے لیے طبی نقطہ نگاہ سے آپ مشورہ چاہتے ہیں تو پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا تعلق ایک ایسے معزز سادات طبی گھرانے سے ہے جو 7 پشتوں سے بنی نوع انسان کی خدمت کریں. ہماری کوشش ہوتی ہے ہم آپ کو وہ پریکٹیکل نالج جو ہمارے بزرگوں کی ریسرچ ہے اور ہم وہی چیزیں بتانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ بنی نوع انسان کا فائدہ ہو. اس کی وجہ سے اکثر مریضوں کا دل خراب ہوتا ہے، بھوک نہیں لگتی، وامٹ الٹی آ جاتی ہے، پیٹ کے کسی بھی مقام پر درد کا احساس ہو سکتا ہے، کمر میں بھی ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ علامات جو ہے رائٹ شولڈر کے اندر اس کا درد لازم ہوگا. اگر گردہ میں پتھری ہے اور اس کی نالی میں اگر پتھری ہے تو اس درد کو بھی اسی طرح محسوس ہوگا. لیکن جو ماہر معالج ہوتا ہے وہ اس کی علامات کو جج کرتا ہے اور اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ درد جو ہے گردے کی پتھری کا ہے یا پتے کی ہے یا معدے میں درد ہے. یہ ایک ماہر معالج اپنے تجربے سے وہ ڈائگنوز کرتا ہے کہ یہ اکثر ہے. اور دوسرا اس کے علاوہ جو ہے مختلف سونوگرافی اسکین سے بھی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ درد کی وجہ کیا ہے. عام طور پر مریض کہہ رہے ہوتے ہیں کہ معدے کے مقام پر درد ہو رہا ہے. اگر آپ صحیح تشخیص کی جائے تو تب یہ پتہ چلے گا یہ پتے کا درد ہے. ضرور ہوتا ہے کہ مریض یہ کان کی وجہ سے پہلے مریض کی آنکھوں میں پیلاٹ آ جاتی ہے، چہرہ اور جلد پیلا ہوگا. اس کے علاوہ چکنائی یعنی فیٹ کا استعمال زیادہ کرتے ہیں، ان لوگوں میں پتے کی پتھری کے امکانات بہت زیادہ ہوتے ہیں. وراثتی طور پر بھی جینیٹک بھی لوگوں میں پتے کی پتھری بننے کے امکان زیادہ ہوتے ہیں. اس لیے اس کی تشخیص کے ساتھ ساتھ مریض کی ہسٹری کا لینا بہت ضروری، مریض کے مزاج کا خیال رکھنا بھی ضروری. اس کے لیے الٹرا ساؤنڈ اسکین کرانا ضروری ہوتا ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ سٹون کے بارے میں کہ سٹون ایک ہے کتنے ہیں اور اس کے مطابق پھر ایک ماہر معالج جو ہے وہ اس کا علاج کرتے. اس وقت زیادہ خطرناک ہوتی ہے جب یہ پتھریاں کامن بائل ڈیکٹ میں آ کر رک جاتی ہیں. اس کی وجہ یہ جگر اور پتے کا جو ہے دونوں جگر اور پتا دونوں متاثر کرتی ہیں. اور سب سے زیادہ پریشان وہ وقت اس ہوتی ہے جب پینکریاٹک ڈکٹ لبلبے میں سوجن پیدا ہو جائے اور درد جگر میں ورم جگر میں ورم ہو جاتا ہے. اگر جگر میں اس قسم کی علامات ہو تو پھر جو ہے اس کے لیے جو ہے میں آپ کو بتاتا چلا جاؤں کہ اس کے لیے یہ بہت ہی فائدہ مند ہے. اور یہ آپ نے لینا ہے ہلدی، کچی ہلدی، ملٹھی، سونف، اور یہ جو ہے ہم وزن لے کر اس کو استعمال کریں. یہ بہت ہی فائدہ مند. اس میں آپ جو ہے ریون خطائی بھی آپ ملا سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے پتھر چٹ کا پانی، پتھر چٹ ایک پتے ہوتے ہیں اس کا پانی، اور مولی کے پتوں کا پانی اور شلغم کے پتوں کا پانی جو ہے ٹرنپ کا، یہ آپ استعمال کریں. اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ جو ہے آپ جو ہے صبح جو ہے آپ جو ہے تلبینہ پلس تلبینہ جو کہ جو کا مرکب ہوتا ہے،
رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ غذاؤں میں سے ہے۔ اس کو جو ہے بکری کے دودھ میں پکا کر، اور اس میں جو ہے آپ نے جو ہے زرشک جو ہوتا ہے، یہ چھوٹا ریزن ہوتا ہے کالے رنگ کا، جب اس کو توڑیں تو یہ جو ہے اندر سے لال ہوتا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ، یہ آپ اس کو جو ہے صبح ناشتہ جو ہے آپ اس کا کریں، اور اس میں 1 چمچ چھوٹی مکھی کا جنگلی شہد ڈالیں، اور آپ نے یہ کرنا ہے کہ زیتون کا تیل جو ہے آپ نے لینا ہے، وہ آپ نے ایکسٹرا ورجن جو ہے کول پروسیس والا لے کر آپ نے وہ پی لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس میں آپ نے لیمن جوس جو ہے وہ بھی تھوڑا سا ڈالیں، دیسی لیمن کا جوس۔ تو رات کو سوتے وقت آپ نے لینا ہے روغن ارنڈ کیسٹر آئل 1 چمچ اور 1 چمچ سیب کا سرکہ۔ اس کے بعد آپ نے واک ضرور کرنا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ کس قدر جلدی آپ کو یہ جو ہے ساری پتے کی پتھری میں بہتری آنا شروع ہو جائے۔ اس کے علاوہ جو ہے آپ کو بتاتا چلا جاؤں کہ انجیر اپنے آرگینک لینی ہے، 5-6 دانے انجیر کے، اس کو ابالیں، پہلے اس کو بھگو رکھ دیں، ابال کر، اور اس کو جو ہے آپ نے وہ پانی بھی پی لیں صبح، دوپہر، شام، اور وہ انجیر بھی کھا لیں۔ کلونجی اور تخم کاسنی آدھا چمچ جو ہے یہ کھانے کے بعد جو ہے آپ ضرور لیں۔ اس کے علاوہ جو ہے جیسے ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے، کیونکہ شفا دینے والی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور شفا جب اللہ تعالیٰ دیتا ہے تو پتہ بھی نہیں چلتا کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے شفا دے دی۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جہاں آپ کوئی بھی طریقہ علاج اپنائیں تو اس کے ساتھ ساتھ روحانی طریقہ علاج، جو کہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ یہی تھا کہ جہاں ان کو کوئی بھی جڑی بوٹیوں کے بارے میں بتاتے، جڑی بوٹیوں سے علاج کرتے، اور ساتھ ساتھ ان کو قرآنی آیات بھی پڑھائی جاتی ہیں۔ آپ نے اس کے لیے سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 141 دفعہ پڑھ کر اول راحت در شریف، اگر آپ کو زمزم مل جائے تو زمزم پر دم کر کے پلائیں، اول راحت در 11 دفعہ درود شریف ضرور پڑھنا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی شفا دینے والی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہی ان جڑی بوٹیوں میں اس قدر خصوصیت رکھی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ، کیونکہ ہر چیز کا مقصد ہے اللہ تعالیٰ نے جو اس کرہ ارض میں پیدا کی ہیں، تو اللہ تعالیٰ جو ہے مسبب الاسباب ہے، اور وہی بیماری بھی اللہ کی طرف سے اور شفا دینے والی بھی اللہ کی ذات ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کا ہم جو قرآنی آیات پڑھتے ہیں اور اللہ کو یاد کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی کے راستے کھول دیتے ہیں، اور شفا یابی جلد از جلد ممکن ہو جاتی ہے۔ اس لیے کوئی بھی طریقہ علاج آپ نے اپنا ہو، اس کے ساتھ ساتھ آپ جو ہے یہ ضرور استعمال کریں، یہ آپ کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پتے کی پتھری کے لیے اجوائن دیسی، تل سیاہ جو ہے یہ جہاں پہ درد ہو ان کو دونوں کو جلا لینا ہے، جلا کے تو یہ تیل کے خالص تیل میں اجوائن دیسی کو جلا لینا ہے، اجوائن دیسی کو جلا لینا ہے، خالص تل کے کالے تل کے تیل میں ملا کر جہاں درد ہوتا ہے وہاں اس کی مالش کی جائے گی،
تو بہت جلد فائدہ ہوتا ہے۔ کارڈیول آئل بھی اس کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے۔ یہ ضروری ہوتا ہے کہ اس کی نوعیت کو سمجھ کر جو مالج آپ کو دیتا ہے تو تبھی فائدہ ممکن ہوتا ہے۔ جو لوگ جو ہے کیا نام ہے جگر کی خرابی کی وجہ سے جو ہے میٹھی اشیاء یعنی چینی کا استعمال زیادہ کرتے ہیں، کثرت شراب نوشی، معدنی نمک کا کثرت استعمال کرتے ہیں، پتیں پتھریاں اس سے پیدا ہونے کے زیادہ مرارہ یعنی پتا جو ہے گال سٹون کی جگہ سخت درد ہو، متلی اور قید درد کی لہریں دائیں کندھے سے پشت کی جانب آئیں، اس کے لیے ساگودانہ جو ہے گائے اور بکری کے دودھ میں پتلی اور ہلکی غذاؤں کا استعمال کریں۔ اس کے ساتھ آپ آب مولی جو ہے وہ جو ہے اس کا پانی جو ہے مولی اور مولی کے پتوں کا پانی وہ بہت ہی فائدہ مند ہے، اس کو ضرور آپ استعمال کریں، اس سے فائدہ حاصل کریں۔ لیمن کا رس بھی اور اس کے ساتھ ایپل سائڈر ونیگر جو ہے وہ بہت فائدہ مند ہے، وہ آپ لے سکتے ہیں۔ فروٹس میں آپ جو ہے تربوز، گرما جو ہے یہ آپ لے سکتے ہیں، کیونکہ یہ جو ہے پتھری کو توڑتا ہے، اس کی خاصیت، اس کا باقاعدہ استعمال بہت فائدہ مند۔ سیب کا جوس، گاجر پلس مولی، آملے کا جوس، لوکی کا جوس اور اس میں زیتون کا ایک چمچ، 2-3 قطرے کلونجی کے تیل کے اور سرکہ جو ہے ایپل سائڈر 1 چمچ مکس کر کے صبح اور شام لیں، اس سے پتھری جو ہے وہ آہستہ آہستہ ریزہ ہو کے اور ڈیزالو ہونے میں بہتری پیدا ہو جاتی ہے۔ تو یہ چیزوں کا آپ نے استعمال کرنا ہے اور پھر دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس قدر ہمارے لیے آسانیاں پیدا کی ہیں اور یہ ہمارے لیے بہت ہی بہتر جو ہے، اس میں بہت ساری جو ہے غذائی اور بھی کافی چیزیں ہیں، لیکن ہر صورت میں ہم نے چکنائی کولیسٹرول لیول کو بہتر رکھنا ہے، اور جب کولیسٹرول لیول بہتر ہوتا ہے تو پھر عمومی طور پر اس کی جو ہے بڑھنا کم ہو جاتی ہیں۔ زخم حیات جو میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا یہ بہت ہی ہے، اس کے پتے کا جوس اور زرشک جو ہے اس کے جوس میں اور سونف، یہ آپ نے لینا ہے۔ پتھر چٹ جس کو کہتے ہیں، زخم حیات کہتے ہیں، یہ پتے ہوتے ہیں، اس کا پتوں کا پانی نکال لیں یا اس کو پانی میں پکا لیں، زرشک بھی اس میں ڈال دیں اور سونف بھی، اور وہ جو ہے آپ پانی جو ہے اور اس میں 1-2 قطرے جو ہے کلونجی کے تیل خالص ڈال کر اس میں پودینہ کے بھی تھوڑی سی پتیاں ڈال دیں اور اس میں لیمن کا جوس ملا کر صبح اور شام لیں۔ آپ 1-1.5 مہینہ آپ بعد دیکھیں گے کہ آپ کے آہستہ آہستہ جو ہے اس میں بہتری آپ محسوس کرنا شروع کریں۔ اجوائن کے پتے، جو اجوائن کا درخت پودا ہوتا ہے اس کے پتے 10، سونف تازہ 1 چمچ، اس کو گرائنڈ کر کے اور یہ جو ہے آپ اس کو استعمال کریں تو یہ آپ کے لیے نہ صرف اس سے آپ کو جو الٹیاں وغیرہ آپ کہیں آتی ہیں اس کے لیے، نظر کی کمزوری کے لیے، اور یہ بہت ہی فائدہ مند ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے السر، سر میں خشکی، ڈینڈرف میں فائدہ ہوتا ہے، اور یہ چیزوں کا آپ نے استعمال جو ہے یہ ضرور جو ہے کر کے دیکھیں، اور جو بھی طریقہ علاج آپ اپنائے ہوئے ہیں یہ جو ہے اس کو جاری رکھیں، اور یہ آپ کے لیے بہت ہی
فائدہ مند چیزیں ہیں، قدرتی چیزیں ہیں، کوئی ان کا جو ہے کیونکہ روزمرہ آپ کے کچن میں موجود ہوتی ہیں اور یہ فائدہ ہی فائدہ دیتی ہیں، اس لیے آپ ان سے بھرپور فائدہ حاصل کریں، اور یہ آپ کے زرعشق جو اللہ تعالیٰ نے ایسا پودا جو یہ زیادہ سکردو کے علاقے میں گلگت بلتستان میں یہ چھوٹے چھوٹے ریزن ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس میں ایسی فوائد رکھے ہیں کہ آپ حیران ہو جائیں کہ اس میں جو زرعشق ہے یہ خوراک ہے عقاب کی، عقاب جو ہوتا ہے اس کی یہ خوراک ہے، اور آپ دیکھیں کہ عقاب کی نظر کتنی تیز ہوتی ہے، وہ دور سے آپ کو جو اپنے شکار کو تلاش کر لیتا ہے، اور وہ اس کی خوراک کیا زرعشق، آپ اندازہ لگائیں کہ زرعشق کھانے والے کی نظر جو ہے وہ بہت ہی جلدی اس میں بہتری آتی ہے نظر، اور سونف اللہ تعالیٰ نے اس میں اتنی خوبیاں رکھی ہیں کہ سونف جو ہے یہ بہت ہی فائدہ مند پودا ہے، یہ ہمارے امپروو ویژن کو کرتی ہے، اور اس کے جو ہے اس کے لیے آپ سونف یا اس کا پورا پودا جو ہے اس کا پانی نکال کر استعمال کر سکتے ہیں، یہ نہ صرف نظر کے لیے بلکہ یہ تھائرائیڈ کے مریضوں جن کا وزن کم نہیں ہوتا ان کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہے، یہ کیونکہ سبز رنگ کا قدرتی طریقہ علاج ہے، نیچرل فوڈ ہے، جس کو سانس کی مشکلات ہوتی ہیں اور آئرن کی کمی ہے، ریسپیریٹری جو ہے النس ہے ان کو، اور یہ سارے مسائل کے لیے ہیموگلوبن کے لیے، آئرن RBC کے لیے، انیمیا کے لیے، استما کے لیے یہ بہت فائدہ مند ہے، اس کے استعمال وجہ سے وزن بہتری آتی ہے، خون آسانی سے پیدا جسم میں جو ہے وافر مقدار میں پیدا ہوتا ہے، ذیکل نفس سانس کی تنگی جو ہے کولیسٹرول لیول کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے، لیکن جن لوگوں کو ایسیڈیٹی کی پرابلم ہے وہ ان کو جو ہے تھوڑا جو ہے اس میں جو ہے آپ جو ہے ادرک کا پانی جو ہے اس میں ضرور ملائیں تو یہ بہت ہی ان کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ اس کے اسی طرح جو ہے فائدہ مند سونف کا پودا، پھول، پتے جو ہیں وہ بہت ہی فائدہ مند ہیں، سونف کی جڑ کی بے شمار فائدے ہیں، اس کا سلاد بہت فائدہ مند ہوتا ہے، اس کی جو ہے اگر آپ اپنے لائف سٹائل میں ان کو شامل کر لیں سونف کو تو یہ آپ کی صحت کے لیے، موٹاپے کے لیے، جسم میں انفارمیشن کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت زیادہ خوبی رکھی، اسی لیے تھائرائیڈ کے مریضوں کو بہت فائدہ مند ہے، ذیابیطس کے مریضوں کے لیے بہت فائدہ مند ہے، خواتین کے جو ہے میسچرل پرابلم ہوتی ہیں، PCO ہے، تھائرائیڈ ہے، ان کے لیے بھی جو ہے بہت ہی فائدہ مند، ہارمونل جو ہے چینجز ہوتی رہتی ہیں، ان کے لیے بہت فائدہ مند ہے، اور اس میں جو ہے کاپر کی مقدار کافی ہوتی ہے، تو اس میں کاپر باڈی میں جب کاپر کی مقدار کم ہو جاتی ہے اس صورت میں سونف کا استعمال کیا مدد ملتی ہے۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا جن مرد و خواتین کو کرامپس پڑتے ہیں اگر وہ سونف کا استعمال کرتے ہیں تو ان کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہوتی ہیں، اس لیے ہمیں ان قدرتی چیزوں کو ضرور استعمال کرنا چاہیے اور ان سے بھرپور فائدہ، اگر ہم فنل سیڈ فنل پلانٹ کے فلاور اور اس کو جو ہے ہم کدو کے پھول ملا کر اگر ہم استعمال کرتے ہیں تو یہ ہمارے لیے
بہت ہی اچھا ہمارے خون میں کولیسٹرول لیول کو جو ہے بہت جلدی بہتر اور مینٹین کرتا ہے، اور جب کولیسٹرول لیول آپ کا بہتر ہوگا تو آپ کو بلڈ پریشر، جوڑوں کے درد، بہت سے مسائل جو ہیں آپ کے لیے بہتر ہو جائیں گے، اور اس پر جو ہے ہمیں توجہ دینی چاہیے، ہمیں ایسی چیزوں کا استعمال کرنا چاہیے جو ہمارے لیے بہت ہی فائدہ مند ہیں، قدرتی چیزیں ہیں، آرگینک چیزیں ہیں، اور خاص طور پر یہ جو پیدا اللہ تعالیٰ نے کی ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہی ہمیں صحت دیتا ہے، اللہ ہی ہمیں شفا دیتا ہے، اس لیے جو اللہ نے چیزیں پیدا کی ہیں اور را فارم میں ہمیں اسی طرح استعمال کرنا ہمارے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے۔ اب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام مریضوں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، ہمیں توفیق عطا فرمائے، جس طرح ہمارے بزرگوں نے بنی نوع انسان کی خدمت کی ہے، ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہم اسی طرح بنی نوع انسان کی خدمت کرتے رہیں۔ آپ ہمارے لیے دعا کریں، ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ جمعے کو دوبارہ اسی وقت حاضر ہونے کی کوشش کریں گے، اور ہماری یہ ہے کہ جب بھی آپ یہ ہمارا میسج ہے کہ یہ صدقہ جاریہ ہے کہ اس پروگرام کو اب زیادہ سے زیادہ پروموٹ کریں، کیونکہ یہ انفارمیشن جو ہے ہر گھر تک پہنچے اور لوگ زیادہ سے زیادہ، اس کے لیے آپ یہ پروگرام تھوڑی دیر میں آپ کو یوٹیوب میں بھی مل جائے گا، اس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور دوست اور فیملیز میں آپ اس کو شیئر کریں۔ اب فی امان۔ طب اور صحت، شفا من جانب اللہ۔ تندرستی ہزار نعمت ہے، اچھی صحت کے لیے ہمیشہ طبی طریقہ علاج اپنائیے۔ UK، امریکہ اور کینیڈا کے مشہور عالمی شہرت یافتہ 7 پشتوں سے ماہر خاندانی معالج الحاج حکیم سید شفقت علی شاہ، ماہر امراض دیری نو پیچیدہ، عرصہ دراز سے آپ کی خدمت میں مصروف ہیں۔ رابطے کے لیے ابھی کال کی 0044 7984 229845۔ مزید معلومات ہماری ویب سائٹ سے حاصل کیجیے www.herbalites.net۔ حکیم صاحب کی خدمات اب UK کے مختلف شہروں میں: ساؤتھ ہال لندن بروز ہفتہ، برمنگھم اسپاربروک بروز پیر، مانچسٹر منگل بدھ اور جمعرات۔ ملنے سے پہلے اپوائنٹمنٹ ضرور بک کروائیں۔ طب اور صحت، شفا من جانب اللہ۔ تندرستی ہزار نعمت ہے، اچھی صحت کے لیے ہمیشہ طبی طریقہ علاج اپنائیے۔ UK، امریکہ اور کینیڈا کے مشہور عالمی شہرت یافتہ 7 پشتوں سے ماہر خاندانی معالج الحاج حکیم سید شفقت علی شاہ، ماہر امراض دیری نو پیچیدہ، عرصہ دراز سے آپ کی خدمت میں مصروف ہیں۔ رابطے کے لیے ابھی کال کی 0044 7984 229845۔ مزید معلومات ہماری ویب سائٹ سے حاصل کیجیے www.herbalites.net۔ حکیم صاحب کی خدمات اب UK کے مختلف شہروں میں: ساؤتھ ہال لندن بروز ہفتہ، برمنگھم اسپاربروک بروز پیر، مانچسٹر منگل بدھ اور جمعرات۔ ملنے سے پہلے اپوائنٹمنٹ ضرور بک کروائیں۔